اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع آپ کے نصاب کے حصے نثر سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے درد کا مارا۔ یعنی کہ یہ افسانہ درد کا مارا جو ہے پشکر ناتھ نے لکھا ہے۔ مصنف نے اپنے اس موضوع میں، اپنے اس افسانے میں پشکر ناتھ نے اپنے اس افسانے میں ہونٹوں کی خاموش تھر تھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا ہے۔ افسانہ نگار نے دراصل اسے اپنی، ہم کہہ سکتے ہیں، محرومی یا بے کسی اور مجبوری یا بے چارگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ تھر تھراہٹ جو ہے سمجھو کا ماضی اور دکان کے سامنے بار بار گزرنے والی لڑکی کا حال ہے۔ سمجھو اس تلخ تجربے سے گزر چکا تھا اور جو لڑکی تھی جو اس کے دکان کے سامنے بار بار گزر رہی تھی، اور لڑکی اس سے دو چار تھی۔ افسانہ نگار نے اس علامت کو افسانے میں ایسی فنکارانہ مہارت سے استعمال کیا ہے کہ یہ سمجھو اور لڑکی کے اندرون میں جھانکنے کے لیے روزن کا کام دیتی ہے۔ پشکر ناتھ نے اپنے اس افسانے میں، جس کا نام درد کا مارا ہے، اس نے اس افسانے میں ایک ایسے مسئلے کو ابھارا ہے جس کی وجہ سے کشمیر کے لوگ، خاص طور سے وہ لوگ جن کا واسطہ باہر سے آئے ہوئے سیاحوں سے ہوتا ہے، دھوکے باز سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ لالچی سیاحوں کو ٹھگ بھی لیتے ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ دنیا کے ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کشمیر میں دیانت دار ہیں۔ اسی قسم کا ایک کردار سمجھو کے نام سے اس افسانہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ پشکر ناتھ اس افسانے میں فرماتے ہیں کہ جب لڑکی تیسری بار اس کے دکان کے سامنے، ان کی سمجھو کی دکان سے گزر گئی، اس کے سامنے سے گزر گئی، اور سمجھو حقے کی نلی کو منہ سے نکال کر اس چیتے کے بچے کے بت کو دیکھا، جو اس نے خوب اپنے ہاتھوں سے، ان کی بڑی محنت سے بنایا تھا۔ چیتے کے بچے کا جو بت تھا، دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی 3 ٹانگوں والی خوبصورت میز پر یوں کھڑا نظر آ رہا تھا جیسے اسے اپنی ماں کے آنے کا انتظار ہو۔ سمجھو کہ ہونٹوں پر ایک پیاری سی، یعنی کہ دل کو موہ لینے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ لڑکی کو چیتے کے بچے کا بت جو ہے بہت پسند آیا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس بت کو خرید سکے۔
और समझू को अपनी जवानी के दिन याद आए जब वो खूबसूरत चीज़ों को देखकर हैरान रह जाया करता था और फिर अपनी उम्र, यानी कि उसको जो अपनी उम्र के जो वो गरीबी दिन अपनी गरीबी की वजह से खामोशी से आगे कदम बढ़ाता था, वो दिन उसको बहुत याद आने लगे। आज समझो, यानी कि समझो को आज वो किसी को खुश करना चाहता था, इसीलिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। लेकिन अपनी जवानी की लाचारी को याद करके वो उदास हो गया और उदासी की ये लहर उसके सारे वजूद को ढकने लगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरमा की ठंडी रातों में बर्फ के गाले दरख्त को ढक लेते हैं। क्या हुआ, एक रोज़ की ऐसा ही हुआ कि वो एक मर्तबा फिर दिखाई दी। कौन? यानी कि लड़की। वो दुकान के अंदर दाखिल हुई। उसने समझू से कहा, चीते का ये बच्चा मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं। समझू ने खुश दिली से कहा कि वो इसे सिर्फ लागत के पैसे लेगा, सिर्फ 1780 रुपये। वो खुश हो गई तो वो समझेगा कि उसका खुदा इससे खुश हो गया। लड़की ये नई कीमत सुनकर चौंक पड़ी और हैरत से कहा, क्या कहा कि 1000 कम? यानी कि इसे पहली वाली जो कीमत समझू ने इसे कहा था, उस कीमत से 1000 रुपये कम थी ये लागत। और लड़की के चेहरे पर जब समझ